السلام علیکم ناظرین، پاکستان ڈیبیٹ کے ساتھ حاضر۔ انتخابی جماعتوں کے منشور ان کے مستقبل کا وہ خاکہ ہوتے ہیں جو عوام کا اعتماد ملنے کے بعد وہ عمل میں لاتے ہیں، اس کو تعبیر بخشتے ہیں۔ اگرچہ الیکشن 2024 کے حوالے سے سیاسی جماعتوں نے قدر تاخیر کی اپنے منشور کا اعلان کرنے کے حوالے سے، لیکن آج پاکستان کے انتخابات میں حصہ لینے والی کم و بیش تمام سیاسی جماعتوں کے منشور موجود ہیں، اور کیونکہ اسے انٹرنیٹ کا زمانہ بھی کہتے ہیں، ویب سائٹس پہ موجود ہیں، مختلف ایپس کی صورت میں موجود ہیں۔ لیکن اس ڈیبیٹ میں ہم بات کریں گے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے اور ماہرین کے ساتھ کہ وہ ان منشور کو کس انداز سے دیکھتے ہیں۔ آج کی اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ جو شرکاء موجود ہیں، کراچی اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر تاج حیدر صاحب، جو سیکریٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب، جو رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آسیہ ناصر صاحبہ، جو رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کی۔ اور ماہرین کے پینل میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر ناظر محمود صاحب، جو کہ ماہر تعلیم ہیں، آپ اخبارات میں ان کے مضامین پڑھتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے دوسرے ماہر ہیں مختار احمد علی صاحب، جو ایک سول سوسائٹی کے رہنما اور کولیشن فار الیکشن اینڈ ڈیموکریسی سے وابستہ ہیں۔ موسٹ ویلکم۔ مباحثے کا آغاز کرنے سے پہلے چند قواعد جن کا اظہار ضروری ہے۔ یہ ڈیبیٹ صرف پارٹی منشور تک محدود رہے گی۔ بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں جس میں آپ اپنی تاریخ اپنے اور باتیں کر سکتے ہیں، ہم چاہیں گے کہ منشور تک بات کو محدود رکھا جائے۔ پہلے راؤنڈ میں تمام شریک سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو 4 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ 4 منٹ کے بعد بزر بجے گا اور ہماری خواہش ہوگی کہ آپ اپنی گفتگو کو سمیٹ لیں۔ دوسرے راؤنڈ میں ہمارے ماہرین اپنے کومنٹس پیش کر سکتے ہیں، سوالات اٹھا سکتے ہیں، اور اس میں ہماری خواہش ہوگی کہ نہ کوئی کومنٹ 2 منٹ سے طویل ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی سوال کا جواب 2 منٹ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو بات کی ابتدا کرتے ہیں سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب سے، پاکستان مسلم لیگ کے منشور کے حوالے سے۔ بتائیے چیدہ چیدہ نکات کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا آج اس پروگرام کا اور اپرچونٹی دینے کا کہ میں پی ایم ایل این کے جو مینیفیسٹو اس کو ڈیٹیل کر سکوں۔ دیکھیں، پی ایم ایل این کا جو مینیفیسٹو ہے وہ ایک پریکٹیکل مینیفیسٹو ہے، جس کے اندر ہم نے ایسے ٹارگٹ رکھے ہیں جو ہم نے اپنے تجربے سے دیکھا ہے پاکستان میں کیا کام ہو سکتا ہے، اس کے حساب سے ہم نے اس کو بلڈ کیا۔ اس کے اندر ہمارا ایک بڑا ڈیٹیلڈ پلان ہے پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنے کا، پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کا، پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنے کا، پاکستان کے اندر جو انکم ہے اس کو بڑھانے کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے 5 سال کے اندر پاکستان کی انکم جو ہے وہ $5,000 پر کیپٹا، $2,000 پر کیپٹا کے اوپر ہم لے کے جا سکتے ہیں۔ انفلیشن کو ہم 4 سے 6% پہ رکھنا چاہیں گے۔ 1 کروڑ کے قریب ہم نوکریاں کریٹ کریں گے 5 سال کے اندر۔ جو پاورٹی ہے جو ہمارے دور میں 23% کے اوپر تھی، ابھی 40% کے قریب ہے، اس کو ہم دوبارہ 25% سے نیچے لے کے آئیں گے۔ فسکل ڈیفیسٹ 3.5% سے نیچے لے کے آئیں گے۔ پھر یہ ہے کہ ہم آئی ٹی کے اندر جو شعبہ ہے اس کے اندر ہم کافی زیادہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ بھی کریں گے، اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یوتھ، کیونکہ 65% آف دا پاپولیشن از انڈر 30، تو ان کو نوکریوں کی باعزت طریقے سے روزگار پرووائڈ کرنے کے لیے ہم تقریباً 50 لاکھ لوگوں کو سرٹیفکیشنز اور ٹریننگز دیں گے، جس کے تحت وہ امپلائیبل ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ کہیں پہ پھر آن لائن جا کے کوئی نوکری کر سکتے ہیں اور اپنا روزگار کما سکتے ہیں۔ جو آئی ٹی کے ایکسپورٹس ہے اس کو ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم تقریباً 5 سال بعد $20 بلین کے اوپر پر اینم پہ لے کے جائیں گے۔ پھر ہمارا بڑا ایک ایکسٹینسو پلان ہے ایجوکیشن کے اندر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نئی یونیورسٹیز بننی چاہیے، جو آلریڈی ایگزسٹنگ یونیورسٹیز ہیں ان کی کیپیسٹی کو بڑھانا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو ہمارا 4% آف دا جی ڈی پی ہے وہ جائے گا ایجوکیشن کے اندر۔ اس کے اندر پھر ہم نئے دانش اسکول بھی بنائیں گے۔
نئی یونیورسٹیاں بھی بنائیں گے, انڈومنٹ فنڈز نئے بنائیں گے, شام کو اسکول چلایا کریں گے تاکہ جو بچے دن میں نوکریاں کر رہے ہیں ان کو ہم شام کو ایجوکیشن پرووائڈ کر سکیں. پھر یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کا فنڈ جو نیچے واپس آ گیا تھا اس کو دوبارہ اوپر لے کے جائیں. اسموک کا بہت بڑا ایشو ہے اس وقت پاکستان میں, اس کو ہم ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا مفصل پلان ہے. پھر یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجلی کے بل ہم 20 سے 30% نیچے لے کے آئیں گے انشاءاللہ. 15,000 میگا واٹ کے ہم نئے پاور پلانٹ ایڈ کریں گے, مگر اس دفعہ جب ہم پاور پلانٹ ایڈ کریں گے تو ہم اس کے اندر یہ جو فارن کرنسی کا ایلیمنٹ ہے اس کو بھی نہیں رکھیں گے, اور جو ڈیمانڈ ہوگی اس کے حساب سے جتنی ہمیں آئے گی ہم اس کو انٹرٹین کریں گے. اور اس میں جو را مٹیریل ہوگا اس کا ہائیڈل ہوگی یا سولر ہوگی یا ونڈ ہوگی, اس کو ہم یا کول ہو گیا تو اس کو ہم لوکلائز رکھیں گے تاکہ بعد میں آپ کا امپورٹ بل بعد میں جو بڑھتا رہتا ہے وہ والا نہ ہو. اس کے اندر بالخصوص 10,000 میگا واٹ کا ہمارا پلان سولرائزیشن کا ہے, جس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیوب ویل یا چھوٹے چھوٹے گھر جن لوگوں کے ہیں وہ ان کو ہم ایسی فیسلٹی دیں, لون دیں, جس کے تحت وہ اپنا سولر کا سسٹم لگا سکیں. پھر جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایریڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں سرکولر ڈیٹ کو, جس کی وجہ سے اکانومی کے اوپر بہت بڑا جو ہے وہ ایشو آتا ہے. ہماری فورن پالیسی جو ہے وہ پرائمریلی فوکسڈ اراؤنڈ ہوگی پیس کے اوپر. ہم اپنے نیبرنگ جتنے کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم پیس کریں گے. صرف اس کے اندر میں ایک بات یہ ایڈ کر دوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا پیس والے امن والے معاملات تب ہو سکتے ہیں جب وہ 2019 میں جو انہوں نے اقدام کیا تھا آرٹیکل 370 والا کشمیر کا, اس کو وہ واپس لیں گے. پھر ہمارا فلسطین کے معاملے میں ہم فلسطینیوں کے ساتھ بالکل کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رائٹ جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشن ان کے حساب سے جو ہے وہ ہم کریں گے. بہت شکریہ. آپ کا وقت ختم ہوا. 4 منٹ میں آپ نے جتنے نکات اجاگر کر سکتے تھے کیے, لیکن آگے چل کے مزید بات کا بھی موقع ملے گا. ہم چلیں گے کراچی اسٹوڈیوز میں, اور میں ریکویسٹ کروں گا سینیٹر تاج حیدر صاحب سے کہ وہ اپنی پارٹی کے چیدہ نکات ہم آگاہ کریں. دیکھیے, ہماری پارٹی ایک نظریاتی پارٹی ہے اور دین کی ہم ترقی پسندانہ تشریح کرتے ہیں. جمہوریت ہماری سیاست ہے. ہم سوشلزم کے قائل ہیں, سوشلسٹ معیشت کے قائل ہیں, اور اقتدار میں آنے کے لیے ملک کے اندر کہیں یا ملک کے باہر نہیں دیکھتے, بلکہ ہم اپنے عوام کی طرف دیکھتے ہیں. انہی اصولوں کی بنیاد پہ ہمارا ہر منشور جو ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے. ہم استحصال کا خاتمہ چاہتے ہیں, ملک میں مساوات دیکھنا چاہتے ہیں, جو کچلے ہوئے طبقات ہیں ان کی ہم خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں, اور بنیادی طور پہ جو ہمارا نظریہ ہے وہ ٹاپ ڈاؤن نہیں ہے کہ پہلے اشرافیہ کو امیر کر دو اور اس کے بعد غریبوں کو کچھ مل جائے گا. ہمارا جو ہے وہ باٹم اپ ہے کہ براہ راست غریبوں کے ساتھ جو انٹریکٹ کر کے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں, جہالت کو ختم کیا جائے, جو صحت ہے اس کا ایک نظام لایا جائے. صحت کی گڈ گورننس یہی ہے کہ بے روزگاری ختم ہو, جہالت ختم ہو, صحت کا بیماری ختم ہو. اور یہ اب کچھ نئے چیلنج بھی آ گئے ہیں ہمارے سامنے, جیسے کہ ماحولیات کا چیلنج ہے یا دہشت گردی کا چیلنج ہے. ان اصولوں کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. ہماری شہداء گیلری میں جگہ نہیں بچی ہے تصویر لگانے کی, لیکن یہ کہ ایک جو ہماری مرکزیت ہے ہمارے مینیفیسٹو کی, وہ ہمارے 10 نکات کو ہے, جس کی کہ ہم 27 دسمبر کو اعلان کر چکے تھے. یہ 10 نکات کوئی ایسے خوابی یا خیالی وہ نہیں ہیں, بلکہ یہ وہ ہیں کہ جن پہ ہم عمل کرتے رہے ہیں صوبہ سندھ میں, اور صوبہ سندھ میں ہم نے جو ہے وہ یہ پرفارمنس دی ہے اور یہ کامیاب تجربات ہیں, اور اب ہم ان کو سارے ملک کے اندر باقی صوبوں کے اندر بھی لے جانا چاہتے ہیں. جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا ہمارا نظریہ ہے, اس پہ ہم نے پاکستان کی سب سے بڑی جو اس وقت پروجیکٹ ہے تھر کول کی, وہ ہم نے بنائی ہے. تھر میں ہم 3.5 روپے میں فی یونٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں, اور تھر کے اندر ہم جو ہے اسلام کوٹ کے تحصیل کے اندر ہم 100 یونٹ فری دے رہے ہیں.
لیکن یہ وہ بجلی نہیں ہے کہ جو ہم کوئلے سے بناتے ہیں، کیونکہ وہ نیشنل گرڈ میں جاتی ہے، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہم نے 150 میگا واٹ کی سولر پلانٹ لگائی ہے، اور اس سولر پلانٹ کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ مفت 100 یونٹ بجلی دے رہے ہیں۔ ہم نے مکان تعمیر کیے ہیں، جو ہمارے اوپر مصیبت ایک آئی تھی سیلاب کی صورت میں، 20 لاکھ مکان ہمیں تعمیر کرنے تھے، جس میں ورلڈ بینک کے مطابق ہم 3,20,000 مکان تعمیر کر چکے ہیں۔ 2 لاکھ مکانوں پہ ہم سولر پینل لگا چکے ہیں، ٹوٹل ہمیں 21 لاکھ پہ لگانی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اس وقت، اور جو ہمارے کامیاب تجربات ہیں۔ صحت کے شعبے میں جس طریقے سے ہم NICVD چل رہا ہے، جس طریقے سے NICH چل رہا ہے، JPMC میں جو سائبر نائف کینسر کا ٹریٹمنٹ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں، یا گمبٹ کے اندر جو ہم 650 لیور ٹرانسپلانٹ ہم کر چکے ہیں، 15 ملکوں سے مریض آئے ہیں وہاں سے کرانے، اس کو ہم پورے ملک کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو کی جا سکتی ہیں، ہم نے صوبائی لیول پہ کی ہیں، اور اب ہم اسے نیشنل لیول پہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو ہمارا سبسڈی کا نظام ہے، وہ ہم کسی کے ذریعے نہیں کرنا چاہتے۔ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، وہ براہ راست بینیفیشریز کو فائدہ پہنچاتا تھا۔ بہت شکریہ اب اس کو تاج حیدر صاحب، پہلے 4 منٹ یہاں ختم ہوئے، ہم دوبارہ واپس آئیں گے سوالات کی صورت میں، مزید نکات آپ اجاگر کر پائیں گے۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کا منشور کیا ہے، آسیہ ناصر صاحبہ۔ بہت شکریہ ظفر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہی جماعتیں جو ہیں وہ عوام میں زندہ رہتی ہیں، جو کہ الیکشن کے دوران کیے گئے وعدوں پر پوری اترتی ہیں، اور ان وعدوں اور اس عہد پر قائم رہتی ہیں جو انہوں نے اپنے مینڈیٹ اور عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جمعیت علماء اسلام چونکہ ایک اسلامی جماعت ہے، لیکن وہ اسلامی جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی اور پارلیمانی جماعت بھی ہے، جو کہ پارلیمانی نظام پر یقین رکھتی ہے، اور ہمیشہ پاکستان میں جمہوریت کے فروغ اور آئین کی پاسداری اور بالادستی کے لیے جمعیت علماء اسلام نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح سے جمعیت علماء اسلام نے اس دفعہ اپنے منشور میں جو ہے وہ بہت جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انقلابی تبدیلیاں لائے ہیں، اور تبدیل ہوتے ہوئے معاشرے اور ماحول کے ساتھ ساتھ اپنے منشور کو بھی اسی طرح سے ہم نے ڈیولپ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو جمعیت علماء اسلام یقین رکھتی ہے انکلوسیو ڈیموکریسی پر، ایک ایسا نظام جس میں تمام طبقات کی برابری کی بنیاد، مساوات پر، برابری کی بنیاد پر شمولیت ہو، اور کوئی بھی طبقہ جو ہے ترقی کے دور میں پیچھے نہ رہ جائے، چاہے اس میں اقلیتیں ہوں، چاہے اس میں خواتین ہوں، چاہے اس میں خصوصی افراد ہوں، یا چاہے اس میں معاشرے کا کوئی بھی طبقہ ہو۔ اسی طرح سے جمعیت علماء اسلام نے آئینی اصلاحات کو بھی ایک ترجیح پر رکھا ہے کہ آئین میں موجود تمام اسلامی دفعات کا مکمل تحفظ، با اختیار مقننہ آزاد عدلیہ، کرپشن کا خاتمہ، اور اختیارات کی نچلی سطح پر تقسیم کے لیے آئینی اصلاح جو ہے ہم ضرور انشاءاللہ کریں گے۔ اسی طرح سے تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، تو جمعیت علماء اسلام نے بھی اپنے منشور میں سب سے زیادہ پرائرٹی کہہ سکتے ہیں اس وقت تعلیم کو دی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر شہری کے لیے معیاری تعلیم، روزگار کو یقینی فراہمی، غیر طبقاتی نظام، تعلیم، قومی زبان کی ترویج، علاقائی زبانوں کی ترقی، اور اعلیٰ تکنیکی تعلیم کے لیے طلباء اور طالبات کے لیے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ IT کی تعلیم کو فروغ دیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دور دراز دیہی علاقہ جات میں نئی یونیورسٹیز اور ایسے اسکولوں کا قیام کیا جائے جہاں پر جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر تعلیم دی جائے، جیسے کہ شہروں میں تعلیم ہے وہیں پر ان یونیورسٹیز کو بھی تعلیم دی جائے۔ خارجہ پالیسی کی طرف آتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آزاد اور باوقار جو ہے وہ خارجہ پالیسی کی تشکیل، برابری کی بنیاد پر تمام ممالک سے تعلقات کا قیام، اور خاص طور پر عالمی اسلامی جو دنیا ہے اس میں پاکستان کا ایک کلیدی رول جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اور وہ ہم ادا کریں گے۔ اسی طرح سے برقی و آبی اور قدرتی وسائل کا تحفظ، یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں اس وقت اتفاق رائے سے نئے ڈیمز کی تعمیر، بجلی کی ترسیل اور تقسیم کار کا مؤثر نظام، توانائی کے متبادل ذرائع پر عمل درآمد، اور اسی طرح سے بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کا مؤثر تدارک، قدرتی وسائل کو بروئے کار لا کر معیشت کو بہتر بنانا اور توانائی کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے تو ضرورت ہے کہ ہم جو ہے بے زمین کسان
نقصان و ہاری کے لیے بلا معاوضہ زمین، بلا سود زرعی قرضوں اور ٹیکسوں کی کم شرح پر یعنی زرعی اصلاحات کا اجرا عام کاشتکار کے لیے ہو. اور اسی طرح سے ہم ٹیکس کی طرف آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکسیشن کا بھی ایک بہت ہی مربوط اور مؤثر انقلابی جو ہے اس میں تبدیلیاں لائے جائیں، جس میں تمام غیر ضروری ٹیکسز کا خاتمہ بہت ضروری ہے. اور اس میں جو ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کے بجائے ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں اس کی طرف ہمیں آنے کی ضرورت ہے. اور عام افراد کے لیے بنیادی ضروریات، زندگی قیمتوں میں مناسب ترین تعین، اور اس میں جو ہے ہماری جو معیشت ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے ہمیں انقلابی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. صحت کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہر شہری کے لیے مفت علاج، ہر ضرورت مند کے لیے دل و جگر اور اس طرح کی سرطان، تبدک اور اس طرح کی جو مختلف بیماریاں ہیں ان کے لیے ملک گیر مفت، اگر مفت نہیں تو کم از کم سستا ترین علاج جو ہے وہ ضرور ہو. تحصیل اور ضلعی ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن، بڑھتی ہوئی آبادی کے تناظر میں ہسپتالوں کی تعمیر و ترویج جو ہے یہ بھی ہماری پرائرٹیز میں ہے. اس کے ساتھ ہی ہم موسمی جی بلا شبہ اور بھی باتیں ہوں گی. شکریہ آسیہ ناصر صاحبہ. ناظرین، آپ نے 3 معتبر سیاسی جماعتوں سے ان کے منشور کے بارے میں سنا، اور دنیا بھر میں جمہوریت کی شمع کو فروزاں رکھنے والے لوگ باخبر شمولیت کو اہمیت دیتے ہیں. اتنی دیر میں آپ پروسیس کیجئے کہ آپ کے لیے آپ کی سیاسی جماعتیں الیکشن 2024 میں کامیابی کے بعد کیا لا رہی ہیں. ہم بریک کے بعد بات کریں گے اپنے ماہرین کے ساتھ اور ان کے سوالات کے ساتھ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے دنیا کو باور کراتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے پشتیبان ہیں، ہم کشمیریوں کے حق خودارادیت کی اس جدوجہد میں ان کے ساتھ شامل ہیں. کشمیری بہن بھائی حوصلہ رکھیں، ان کے بیک میں پاکستان کے 25 کروڑ عوام، یہاں کی حکومت، یہاں کے ادارے، اور جب تک نہ مسئلہ کشمیر اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتا ہے، ہم اسی طرح توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان ہماری سیاسی، اخلاقی اور سفاری حمایت جاری رکھے گا. ویلکم بیک. پاکستان ڈیبیٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اب ہم اپنے ماہرین سے گزارش کریں گے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے منشور کے جو نکات بیان کیے گئے ہیں ان کو کس قدر حقیقت پسندانہ سمجھتے ہیں یا ان کے ذہنوں میں کیا سوال ہیں. تو بات بڑھاتے ہیں ڈاکٹر ناظر محمود صاحب. میں گفتگو کا آغاز عفنان اللہ صاحب سے ہی کروں گا، کیونکہ پہلے انہوں نے ہی اپنا منشور کے نکات پیش کیے تھے. میرا خیال ہے کہ آپ کا منشور خاصا جامع ہے اور بہت مناسب اس کی جو طوالت ہے، نہ تو اتنا طویل ہے کہ کوئی 150 صفحات کا ہو جو کوئی پڑھ ہی نہ سکے، نہ اتنا مختصر ہے کہ بالکل ہی چیدہ نکات اس میں ہو. تو بہت مجموعی طور پہ آپ کا منشور ایک، میں کہوں گا، اچھا منشور ہے. تمام تقریباً شعبوں کو آپ نے اس میں کور کیا ہے. لیکن اس میں کچھ سوالات بھی اٹھتے ہیں پڑھنے کے بعد، کیونکہ ظاہر ہے زیادہ تر جماعتوں کی جو بنیادی نکات ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں کہ ہم تعلیم پر خرچ کریں گے، صحت پر خرچ کریں گے، ٹرانسپورٹ کو بہتر بنائیں گے. یہ تمام چیزیں اوور لیپ کرتی ہیں تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے منشور میں. لیکن جو اسپیسیفکس جو ہم جاننا چاہتے ہیں، کم از کم میں جاننا چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ ہوگا کیسے. آپ نے کہا ہے کہ آپ عملی ہدف آپ نے مقرر ہیں، لیکن وہ مجھے اتنے عملی نظر نہیں آ رہے، کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے تو اس طرح کے وعدے ہم پہلے بھی سن چکے ہیں جو کہ میٹریلائز نہیں ہوتے، ان پہ عملی جامہ پھیلانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو یہ وعدہ کرنا آسان ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ 1 کروڑ نوکریاں آپ کیسے دیں گے؟ اس کا کوئی مطلب واضح لاہ عمل یا منصوبہ کم از کم مجھے نظر نہیں آتا. اسی طرح آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی مہنگائی کو آپ لوگ کم کریں گے. آپ لوگوں کی حکومت رہ چکی، اس میں مہنگائی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی.
تو ظاہر ہے کہ ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ مہنگائی آپ کیسے کم کریں گے. تو یہ تو ایک مہنگائی اور نوکریوں کی بات. آخری پہلو میرے سوال کا یہ ہے کہ آپ نے تعلیم کی بات کی, آپ نے یہ کہا کہ آپ نئی یونیورسٹیز بنائیں گے. اس وقت ہماری جو موجودہ یونیورسٹیز ہیں انہی کے پاس پیسے نہیں ہیں. اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ اساتذہ کی تنخواہیں دینے تک کے پیسے نہیں ہوتے. تو آپ نے اپنے منشور میں ایسی بات کیوں شامل کی کہ جب ہماری موجودہ یونیورسٹیز ہی اپ ٹو دا مارک یعنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی, تو آپ مزید یونیورسٹیز بنا کر آپ کیا مطلب کریں گے؟ اور ویسے بھی ایجوکیشن تو اب 18ویں ترمیم کے بعد ہر سطح پر صوبوں کو منتقل ہو چکا ہے, اور ہائر ایجوکیشن کو بھی منتقل ہونا چاہیے. کچھ جماعتوں نے اس پہ بات کی ہے کہ ہم اس کو منتقل کریں گے, جیسے پیپلز پارٹی نے کی ہے, آپ نے نہیں کی. تو ان 2-3 چیزوں پہ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی وضاحت کریں. ڈاکٹر صاحب نے بڑے ویلڈ پوائنٹ ریز کیے ہیں, میں ایک ایک کر کے ایڈریس کر لیتا ہوں. پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ 1 کروڑ نوکریاں کیسے ہوں گی. تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے 50 لاکھ جو میں نے کہا ہے سرٹیفکیشنز اور ٹریننگ فری لانسرز کو اور اسٹوڈنٹس کو دیں گے, ان کو ہم امپلائیبل بنانے کے لیے دیں گے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نے ابھی ریسنٹلی کیا کیا. گوگل جو ہے وہ پاکستان میں ابھی 16 مہینے والی کی بات کر رہا ہوں میں, اس دور میں اس کو لے کے آئے اور انہوں نے ہم سے پرومس کیا کہ وہ 4.5 لاکھ بچوں کو ٹریننگ کریں گے, جس میں سے 1 لاکھ بچوں کی انہوں نے کر دی, آلریڈی ہو چکی ہے. تو یہ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے, مائکروسافٹ ہے, امیزون ہے, ان کو ہم لائیں گے, ان کے ریسورسز کو استعمال کر کے اپنے بچوں کو ٹرین کریں گے. ایک بات. 4 سے 6% ہماری مہنگائی تھی 2013 سے 18 کے دور میں. ہم اسی قسم کی فائنینشیل ٹیم لا رہے ہیں جو دوبارہ مہنگائی کا لیول 4 سے 6% پہ لے کے جائے, ایوریج انفلیشن. جو آپ کی بات درست ہے کہ موجودہ یونیورسٹیوں کا اپ ٹو دا مارک نہیں ہے, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک یہ کہ HEC پچھلے کچھ سالوں میں بہت انفیکٹو ہو گیا. معاف کہ آپ کے منشور میں لکھا ہے کہ آپ انکریج کریں گے کہ جو صوبوں نے چارٹر کی ہیں یونیورسٹیاں, ان کے فائنینسز صوبوں سے آئیں. آپ کے تعلیم کے چیپٹر میں لکھا ہے. جی. تو اس کا بنیادی طور پہ پلان یہ ہے کہ جو صوبے اپنی یونیورسٹیز بلڈ کریں, مگر ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ ریسرچ کو پروموٹ کرے, وہ ایک سینٹرلائزڈ میکینزم دے جس کے تھرو آپ یونیورسٹیز کو رینک کر سکیں, اور آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ پروگرامز کو فنڈ کر سکیں, انٹرنیشنل بھی جو ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں HEC بہت زیادہ ہمارے نزدیک بہت اہم ہے, اور اس کو میں نہیں سمجھتا کہ صوبوں کے لیول پہ لے کے جانا چاہیے. صوبے اگر اپنا بنانا چاہیں ایجوکیشن کمیشن بہت اچھی بات ہے. اور موجودہ یونیورسٹی دیکھیں, ہم 30 سے 35 ہزار یونیورسٹیز گریجویٹس پر اینم کر رہے ہیں. 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. 35 ہزار کی کوالٹی بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بہت اچھی نہیں ہے, لیکن اگر ہم نسٹ, فاسٹ, GI اچھی جو بڑی ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کے ماڈل کو ریپلیکیٹ کر کے نئی یونیورسٹی بنائیں, اور تاکہ ہمارے جو گریجویٹ پول ہے وہ بڑھے. صحیح. ہم دوبارہ آئیں گے. مختار احمد علی صاحب, آپ کا کومنٹ اور آپ کس سیاسی جماعت سے سوال کرنا چاہیں گے؟ یہ میرا پہلا سوال تو سبھی سیاسی جماعتوں سے ہے کہ پاکستان کے اگر پچھلی ہم کچھ 10, 20, 30 سال پہ نظر دوڑائیں تو ہمارے جو 2-3 بڑے مسئلے ہیں ان میں ایک بڑا مسئلہ ہے سیاسی عدم استحکام کا, پالیسیوں کے عدم تسلسل کا, دہشت گردی کا, وائلنس کا, عدم برداشت کا. اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہماری معاشی ترقی کو بھی متاثر کرتی ہیں, اور ہمارے سماج میں جو باقی دیگر مسائل ہیں ان پہ بھی ان کا اثر پڑتا ہے. تو ہم یہ چیز جو پچھلے 20-30 سالوں میں اچیو نہیں کر سکے, تو آپ کی سیاسی جماعتیں اس کو کیسے حاصل کریں گی؟ کیونکہ اگر یہ حاصل نہیں ہوں گے تو باقی جو اچھی باتیں, خوش کن باتیں آپ نے لکھی ہیں, میرا نہیں خیال ان میں سے کوئی بھی حاصل ہو پائے گی. اور میرا دوسرا سوال یا تبصرہ وہ ایکچولی وہی بات ہے جو ناظر صاحب نے کی ہے کہ بہت خوش کن باتیں, بہت اچھی باتیں ان میں لکھی ہوئی ہیں تینوں منشور میں جو بھی ہم نے سنے ہیں, لیکن یہ قابل عمل بھی ہیں؟ اب PMLN کے منشور کی بات کریں تو آپ جو ہے وہ کیڈ کو کم کر رہے ہیں, آپ فسکل ڈیفیسٹ کو کم کر رہے ہیں, آپ جو ہے لیکن خرچے آپ بڑھا رہے ہیں. تو ایک طرف آپ خرچے کم کر رہے ہیں کہ کیڈ کم ہوگا, فسکل ڈیفیسٹ کم ہوگا, آپ لون بھی کم کرنا چاہتے ہیں, تو مطلب آپ خرچے کم کر رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ یونیورسٹیاں بھی بنانا چاہتے ہیں, 50 لاکھ گھر بھی بنانا چاہتے ہیں, اور آپ اگر کمٹمنٹس دیکھ لیں تو بہت زیادہ پوائنٹ ویل ٹیکن. اگر آپ کا اجازت ہو 2 منٹ ہو چلے, ہم ٹائم کو رسپیکٹ کریں گے تو سب کریں گے. اور میں چاہوں گا کہ اس سوال کا جواب ہم سینیٹر تاج حیدر صاحب سے لیں, کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں نے سوال اٹھایا کہ خواب بہت اچھے ہیں لیکن اس کو فائنینس کون کرے گا. آپ دونوں پارٹیوں کے منشور پڑھتے ہوئے آپ نے ٹیکس ٹو GDP ریشو کو
15% تک لے جانے کی بات کی ہے اور مسلم لیگ نے 13.5% تک. تو ایسے وسائل کہاں سے آئیں گے کہ یہ سارے خواب شرمندہ تعبیر ہو سکیں؟ دیکھیے اس میں اگر ریکارڈ دیکھا جائے اور پرفارمنس دیکھی جائے کہ ہم نے صوبہ سندھ کے اندر کیا کیا ہے. صوبہ سندھ کے اندر ہم نے اس سال ڈیولپمنٹ بجٹ میں 72% کا اضافہ کیا ہے. جہاں تک ویجز کا تعلق ہے تو ہم نے 25,000 ہمارا منیمم ویج تھا 2022-23 کے اندر، اس کو بڑھا کے ہم نے 35,000 23-24 کے اندر کیا ہے. ہم نے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہ میں 30% اضافہ کیا ہے 16 گریڈ سے اوپر، اور 35% اضافہ کیا ہے 16 گریڈ سے نیچے. اچھا، جہاں تک ٹیکس کلیکشن کا سوال ہے، ہمارا جو کلیکشن ہے اس وقت ریسیٹ وہ 1 سال کے اندر 27% بڑھا ہے. ہم سیلز ٹیکس آن سروسز جب ہمیں ملا تھا پچھلے NFC جو ہم نے کرایا تھا اس کے بعد، تو اس وقت اس کا لیول 6 بلین تھا اور 17% اس پہ چارج کیا جاتا تھا. ہم نے آہستہ آہستہ اس کو 10% کیا اور اس بجٹ کے اندر 6 بلین سے بڑھا کے ہم نے اسے 231 بلین کیا ہے. اور ہم نے پروپوزل یہ رکھا ہے، اور میں نے پہلے بھی اسحاق ڈار صاحب کی خدمت میں ہم نے یہ پیش کی تھی بات، کہ آپ سیلز ٹیکس آن گڈس جو ہے جس کا ٹارگٹ FBR کبھی میٹ نہیں کرتا، تو وہ بھی آپ ڈیوالو کریں اور کلیکشن اس کا ہمیں دیں، ٹارگٹ ہمیں دیں. ٹھیک ہے 3.5 ٹریلین کا اگر آپ ٹارگٹ دیتے ہیں دیجئے، لیکن 3.5 سے اوپر ہم جتنا جمع کرتے ہیں وہ پھر صوبے کا حصہ ہو. تو یہ جمع ایک انسینٹیو کے طور پہ ہے. تو یہ ایک طریقہ کار جو FBR سندھ نے، جو سندھ بیورو بورڈ آف ریونیو نے اختیار کیا ہے، دوسرے صوبوں نے بھی یہ اختیار کیا ہے. ڈیوالو کرنے سے کلیکشن جو ہے وہ ہمارا بہت بڑھا ہے. اور ہماری جو جیسا کہ میں نے شکریہ تاج حیدر صاحب، آپ کے منشور میں یہ نقطہ موجود ہے کہ آپ GST آن گڈس بھی صوبوں کو دینا چاہتے ہیں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ پہلا سوال کہ سٹیبلٹی جس کی خواہش کرتے ہیں عوام بھی، پاکستان کی ضرورت بھی ہے، اور شاید ان تمام خوابوں کو تعبیر آشنا کرنے کے لیے تو مختار احمد علی صاحب کا جو پہلا نقطہ تھا، اگر آسیہ ناصر صاحبہ آپ اس پہ. میں نے جیسے پہلے ہی کہا آپ سے کہ ہم کیونکہ جب تک کسی بھی ملک میں امن قائم نہیں ہوگا، میرے خیال میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ہماری ہر طرح کی ترقی جو ہے اس میں رکاوٹیں آتی رہیں گی. تو میں جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ سے، اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں دہشت گردی کے روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے اور دہشت گردی کو ہمیشہ ہی کنڈیم کیا. اور اب بھی اگر آپ دیکھیں تو ملک میں حالیہ بھی جو دہشت گردی ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ جمعیت علماء اسلام اور ہمارے ہی جو کینڈیڈیٹس تھے وہ بنے ہیں. اسی ضمن میں مولانا صاحب نے جو ہے ایک پوری کمپین ہم نے شروع کی جمعیت علماء اسلام نے کہ دہشت گردی کو ہم کس طرح سے روک کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم جو ہے ڈائیلاگ پہ جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم مختلف طریقوں سے، ہمارے پاس ایک پورا ایک جمعیت علماء اسلام کے پاس ایک پوری پالیسی ہے کہ کس طرح سے ہم دہشت گردی اور دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں تاکہ پاکستان میں ایک پائیدار امن کا قیام ہو سکے. اس میں تھوڑا سا میں وضاحت کرنا چاہوں گی کہ ایک جو کہتے ہیں کہ انٹالرنس جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، چونکہ میرا تعلق ایک اقلیتی فرقے سے ہے اور جمعیت علماء اسلام سے بھی میرا تعلق ہے. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی جو انتہا پسندی کا ایک واقعہ ہمارے ملک میں پیش آیا، تو اس میں بھی دیکھیں گے کہ جمعیت علماء اسلام نے سب سے پہلے اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے وہاں گئے اور اس طرف جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. اور خاص طور پر مدارس میں اور باقی بھی جتنی بھی ایجوکیشنل ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں اس چیز پہ ہم فوکس کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے کہ کس طرح سے ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں باقی بھی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس میں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کی بات سے میں بالکل جو ہے میں ایگری کرتی ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب تک ملک میں پائیدار امن کا قیام نہیں ہوگا، جب تک سیاسی عدم استحکام جو ہے استحکام نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. اسی لیے جمعیت علماء اسلام نے اپنے جو ہمارا مینیفیسٹو ہے اس میں جو سب سے پہلی ترجیح ہے وہ آئینی اصلاحات کو دی ہے تاکہ ہم جمہوریت کے فروغ کے لیے، اور جیسے ابھی تاج حیدر صاحب بات کر رہے تھے کہ نچلی سطح پر. بہت شکریہ. بات کو آگے بڑھاتے ہیں، یقیناً اگلے راؤنڈ میں آتے ہیں ڈاکٹر افنان اللہ صاحب کی طرف بھی. میں اپنے ماہرین سے جاننا چاہوں گا کہ مجھے یہ منشور پڑھتے ہوئے ایک تاثر لگا
کہ شاید سیاسی جماعتیں وفاقی حکومت کے کرنے کے کاموں پہ زیادہ وقت اور متن کرتی ہیں محدود اور مخصوص. صوبائی معاملات مثلاً مجھے کسی منشور میں ایگریکلچر ٹیکس کا ذکر نہیں ملا, کہیں کہیں پہ ایگریکلچر ریفارمز کا ذکر ضرور ملا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اگر کیا یہ میرا تاثر درست ہے یا کیا بات ہونی چاہیے؟ آپ کا جزوی طور پر درست ہے, اس لیے کہ بعض پارٹیز کے منشور ہیں جس میں انہوں نے اسپیسیفک یعنی صوبوں کے اسپیسیفک پروونس اسپیسیفک باتیں کی ہیں, اور کچھ ایشوز ایسے ہیں جو کسی خاص, جیسے مثلا پی ایم ایل این کا جو منشور ہے اس میں انہوں نے کئی جگہ پر اسموک کا ذکر کیا ہے. تو اسموک بنیادی طور پہ لاہور اور اس کے گرد و نواح کا ایشو ہے. پیپلز پارٹی کے جو منشور ہے اس میں انہوں نے سیلاب زدگان کی مدد کی بات کی ہے, تو وہ بنیادی طور پہ سندھ کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. اے این پی کا اگر آپ منشور دیکھیں تو اس میں وہ بار بار کے پی کا ذکر, تو یہ آپ کی بات جزوی طور پر درست ہے لیکن مکمل طور پہ نہیں. ایک سوال جو میں چاہوں گا اگر مختصراً اس میں 1 منٹ کے اندر اندر جواب چاہیے ہوگا, کہ جو اعداد و شمار آ رہے ہیں کہ اس وقت ہم آئی ایم ایف کی قسط پہ زندہ ہیں اور رول اوورز پہ زندہ ہیں, آنے والے سالوں میں ہم نے بہت سارے قرضے واپس کرنے ہیں, سود واپس کرنا ہے, تو اس معیشت میں کتنی سکت ہے کہ یہ سارے کام ہم بڑے سمود انداز میں یوتھ بجٹ والے ملک میں نوجوانوں کو اچھی زندگی دے سکیں؟ مختصراً اگر دیکھیں, ہمارے ملک کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, اور کیونکہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اور ہم نے ظاہر اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا, تو گروتھ کی اپرچونٹی ہمیشہ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس کو ایکسپلائٹ نہ کرنے کی وجہ جو ہے وہ عدم استحکام ہے اور سیاسی عدم استحکام ہے اور جو بھی معاملات ہیں. تو ہم بنیادی طور پہ ہم نے ہمیشہ جو گروتھ فوکسڈ رہا ہے ہمارا, اگر آپ اس کو گروتھ کی طرف فوکس کریں گے اپنے جی ڈی پی کو, اور آپ اس کے حساب سے مائکرو اکنامک اپنی پالیسی ٹھیک کریں گے, آپ کا ملک میں اتنی پوٹینشیل ہے, آرام سے آپ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. میں اس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یقیناً عفنان صاحب کی بات کے ساتھ بالکل میں ان کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ اس ملک میں بہت پوٹینشیل ہے اور ہمارے ملک مسائل کی کمی نہیں ہے. اصل میں یہاں پر مس مینجمنٹ بہت زیادہ رہی ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے ہمیں یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر ہم اپنی مینجمنٹ کو, اگر ہم اپنی گورننس کو ہی درست کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ اس ملک میں کسی چیز کی کمی ہے. اور ہم چاہیں گے کہ سینیٹر تاج حیدر صاحب اگر آپ ریفلیکٹ کرنا چاہیں کہ قرضوں میں جکڑی ہوئی معیشت میں کتنا کوشن ہوگا. ہمارے جو 10 نکات ہیں اس کے اندر کہیں آئی ایم ایف یا قرضوں کا اس کا ذکر نہیں ہے. ہماری فلسفہ یہ نہیں ہے کہ ہم قرضہ لیں اور شوکیس جو ہیں وہ پروجیکٹس بنائیں اور ان کا بوجھ عوام پہ ڈال دیں. ہم جو قدرتی وسائل ہیں, جیسا کہ ہم نے ایک ہی مثال ہم آپ کو دینے کے لیے کافی ہے, تھر کے اندر کیا ہے, اس کے اندر ہم نے 54% ایکویٹی صوبائی حکومت سے ڈالی. بات یہ کہ انویسٹمنٹ سرکار کتنا کر رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید کے زمانے میں 12% آف دا جی ڈی پی وہ انویسٹمنٹ میں جا رہا تھا, اور اس سے پورٹ قاسم اور یہ ہمارا ہیوی میکینیکل کمپلیکس, ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس, کامرا, یہ تمام چیز. اور اس سے بھی پہلے میں اگر کہوں کہ لیاقت علی خان نے, شہید ملت نے, ملک بننے کے 4 مہینے کے اندر واہ آرڈیننس فیکٹری جو تھی وہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا. 2 سال کے اندر اس کو انوگریٹ کیا, اور آج واہ ایک انڈسٹریل کمپلیکس ہے. تو یہ چیزیں پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ کے چاروں طرف گھومتی ہیں. تھر کے اندر 54% ایکویٹی حکومت سندھ نے ڈالی. اس کے بعد ہمارا اپنا جو نیشنل پرائیویٹ سیکٹر تھا وہ آگے آیا, اور جس وقت کے تھر کے اندر کام شروع ہوا تو پھر فورن انویسٹمنٹ کی لائن لگ گئی. اب ہمارے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, باہر سے انویسٹمنٹ آئے گا, اور جیسے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں لوگوں کو. وہ ٹھیک ہے, آپ نے یہ اسموگ کی بات کی, تو آپ سی پیک کا روٹ تو وہیں سے لے گئے نا, کہ جہاں پہ سال میں 3 مہینے جو ہیں وہ دن میں بھی ٹریفک نہیں چلتا. سی پیک کو جانا تھا پختونخوا اور بلوچستان سے, اور میں سی پیک کمیٹی کا چیئرمین تھا. 5 کمیٹیوں کی رپورٹیں موجود ہیں, لیکن جس طریقے سے سی پیک کو تباہ کیا گیا, کہ اگر سی پیک ان علاقوں سے جاتا تو اس علاقوں کے معدنی وسائل بھی وہ جو تھے وہ باہر آتے اور ہم ان کو بھی ترقی دے سکتے تھے, بالکل جیسے سی پیک میں ہم نے
थर को डेवलप किया है, ऐसे हम दूसरे इलाकों को भी डेवलप कर बहुत सकते थे। शुक्रिया सेनेटर लेकिन ताज एक- हैदर साहब। नाजरीन, यहाँ हम लेंगे एक मुख्तसर ब्रेक और डिबेट के फाइनल राउंड में आपके सामने पाँच फरवरी को कश्मीरी अवाम पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार न सिर्फ कश्मीरी अवाम का हौसला बढ़ाती है, बल्कि कश्मीरी अवाम इसे अपना ताकत समझते हैं। मजहबी, सरहदी, लिसानी, माशी और सकाफ़ती तौर पर कश्मीरी अवाम हिंदुस्तान से मरबूत नहीं है। ये तमाम रवाबित कश्मीरी अवाम के पाकिस्तान से मुंसलिक हैं। लिहाजा कश्मीरी अवाम अपने हक़ से पिछले 7 दहाइयों से दस्तबरदार नहीं हुई और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इस हक़ से दस्तबरदार नहीं होगी। पाकिस्तान डिबेट में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की 3 मोतबर सियासी जमातों के साथ और हमारे साथ माहिरीन का पैनल मौजूद है और गुफ्तगू महदूद है पार्टियों के मंशूर पर। मुख्तार अहमद अली साहब, आपके पहले सवालात के कुछ जवाबात तो मिले होंगे, मज़ीद आपके जहन में कोई सवाल उभरता हो या कोई आपका तासुर? ये एक तो मैं उस बात पे दोबारा इसरार करना चाहूँगा कि ये जो मैनिफेस्टोज़ हैं ये नज़रियात और ख्वाहिशात के अकास तो हैं, लेकिन इनके पीछे कोई साउंड प्लानिंग नहीं है। अभी मैं पीपल्स पार्टी की मिसाल की तो एक बात करूँगा उनके मैनिफेस्टो से कि 15% हदफ है टैक्स टू जीडीपी रेशो का, लेकिन कह रहे हैं कि हम एजुकेशन पे 5% खर्च करेंगे, सेहत पे 6% करेंगे। यही दो मदें मिल के 11% हो गया, टोटल हदफ है 15%। मतलब उसके बाद बाकी सारे कामों के लिए 4%। ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, इसके पीछे कोई साउंड प्लानिंग नहीं है। अच्छा, अगली बात मैं ये करना चाहूँगा कि यहाँ पे ये तो है कि हम इतने पैसे बढ़ा देंगे, इतना टैक्स टू जीडीपी रेशो हासिल कर लेंगे, लेकिन अगर साउंड प्लानिंग होती तो ये भी होती कि हम कम पैसे में, जैसे आपने कहा कि हमें वो लोन भी लेने पड़ते हैं, तो कम पैसे में बेहतर नतायज कैसे ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी और वो बहुत खुल के सामने आनी चाहिए थी, कहीं कहीं उसका जिक्र है। इसी तरह से जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे हम कैसे बेहतर नतायज ले सकते हैं। अब देखें ना, हमने मोटरवे बना दी, उसके क्या मुआशी अहदाफ हासिल हुए? उसके इर्द गिर्द की इंडस्ट्री लगी? नहीं लगी। क्या जो मौजूदा स्कूल हैं क्या उनसे हम खातिर खा फ़ायदा उठा रहे हैं? ज़रूरी है कि हमने नई यूनिवर्सिटीज़ बनानी है। अब हर ज़िले में नई यूनिवर्सिटी बनाने का हदफ है, पैसे नहीं है। 15% टैक्स टू जीडीपी रेशो आप हासिल कर भी लें, जो बहुत सारे वादों के बावजूद, बहुत सारी सियासी जमातें हुकूमतों में होने के बावजूद पिछले सालों में 50 साल में हासिल नहीं कर सके, आप कर भी लें तो क्या आप हर ज़िले में यूनिवर्सिटी बना सकते हैं? तो ये बुलंद बाग दावे हैं। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह करे इसका चौथाई हासिल हो जाए, लेकिन इनके पीछे साउंड प्लानिंग नहीं है। शुक्रिया मुख्तार, आपने बहुत अहम सवाल उठाया और ख़ास तौर पे एक ऐसा मुल्क जहाँ पे करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हैं और हमारा जो प्लानिंग का गैप है, प्राइमरी के बाद स्कूल सुकड़ जाते हैं और ऊपर फिर हम यूनिवर्सिटियाँ फैला रहे हैं। हम चलेंगे सेनेटर ताज हैदर साहब की तरफ, क्योंकि उनके मंशूर के हवाले से बात हुई है। जी हाँ, बहुत सी बातें इकॉनमी पे की हैं और मैं मुख्तार साहब से यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोई ऐसी बात हमारे मंशूर में नहीं है जो हम सूबे सिंध में कर ना रहे हों। मुल्क में 2 माशी निज़ाम हैं और हम पब्लिक सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं और दूसरे जो हैं वो फॉरेन एड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भरोसा करते हैं और इसको हमने बड़े सक्सेसफुली चलाया है। जिस किस्म का
ہم نے انتظام ہیلتھ سیکٹر کے اندر کیا ہے وہ دنیا بھر کے اندر بہت کم آپ کو ملے گا جو ہم نے اور اگر ایک صوبہ یہ کر سکتا ہے تو پھر آخر مرکز میں یہ تمام چیزیں کیوں نہیں کی جا سکتی. ہم نے ایچ ای سی جو ہماری پروونشل ہے اس کے لیے 25 ارب ہم نے مختص کیے ہیں, جبکہ فیڈرل ایچ ای سی جو ہے وہ 60 ارب پوری پاکستان کی یونیورسٹیوں کے لیے مختص کرتی ہے. ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ ایک سال کے اندر 72% بڑھا ہے, کیونکہ ہمیں یہ مکانات بنانے تھے اور ہمیں یہ سولر پینلز لگانی تھیں گھروں کے اوپر. ہم 3.5 روپے پر میں 1 یونٹ بجلی تھر کے اندر پیدا کر رہے ہیں, جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ہم سے 40 روپے 50 روپے لیتی ہے. ہمیں یہ تمام چیزیں ٹھیک کرنی ہیں, اور جو کچھ ہم سندھ میں کر چکے ہیں اور کامیاب تجربے ہمارے ہیں ان کو ہمیں پورے ملک کے اندر پھیلانا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, اور 328 روپے ان منسٹریز پہ خرچ ہو رہے ہیں مرکز کے اندر بلین روپے کہ جن کی جو غیر آئینی طور پہ 17 منسٹریاں بنائی. لیکن اگر قطع کلامی نہ ہو تو تاج حیدر صاحب, ان 17 وزارتوں میں سے 7 وزارتیں تو 18ویں ترمیم کے بعد آپ کی اس وقت کی حکومت نے اسلام آباد میں قائم کی تھی. جی ہاں, غلطیوں کی تو نظیر نہیں ہے. صوبہ سندھ نے اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی, لیکن اب اگر 328 ارب روپے بچائے جا سکتے ہیں, یا وہ جو 1.5 ٹریلین کی سبسڈی جا رہی ہے اشرافیہ کی جیب میں, وہ اگر براہ راست ہم مزدور کارڈ کے ذریعے, کسان کارڈ کے ذریعے, یوتھ کارڈ کے ذریعے براہ راست ہم دیتے ہیں جو بینیفیشریز ہیں ان کو, تو ہمارا ملک بہت ترقی کر سکتا ہے, اور ہمارے سوشل سیکٹر میں بڑی بہت شکریہ. جو ہے ہم وہ- بات کو اور آگے یہ بڑھاتے چیزیں وہ ہیں. ڈاکٹر ناظر, جی میرا بھی سوال پیپلز پارٹی کے منشور کے 2 اہم ترین نکات کے بارے میں ہے. تاج حیدر صاحب, عوام سے جن شعبوں کا سب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے وہ صحت اور تعلیم ہے, اس کا ذکر آپ نے اپنے منشور میں کیا ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان دونوں شعبوں کا تعلق بڑی گہری حد تک ضلعی حکومتوں سے ہوتا ہے. آپ لوگوں نے بڑے پروجیکٹ تو ہیلتھ کے بنائے ہیں, ہیلتھ میں کارکردگی بھی بہتر کی ہے, لیکن جو چھوٹے بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتے ہیں ضلعی سطح پر, یا جو اسکول ہوتے ہیں ضلعی سطح پر, اب چونکہ آپ نے ڈیولوشن نہیں کیا اور ضلعوں کو اختیارات آپ نہیں دیتے, بلکہ ضلعوں کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں وہ بھی لے لیے جاتے ہیں, اس پر آپ کا منشور بالکل خاموش ہے. یعنی آپ کے منشور میں یہ تو بات کی جا رہی ہے کہ ہم 18ویں ترمیم کے تحت مرکز سے جو چیزیں ہمیں ملنی ہیں صوبے کو وہ تو ہم لیں گے, لیکن آپ کہیں بھی یہ ذکر نہیں کر رہے کہ آپ صوبائی حکومتوں کو مضبوط کریں گے, اور جو چیزیں آپ نے ضلعی حکومتوں سے لے لی ہیں وہ آپ ضلعی حکومتوں کو واپس کریں گے. یہ آپ اس پر آپ کا منشور کیوں خاموش ہے؟ جی سینیٹر تاج حیدر صاحب. میرے خیال سے یہ آپ کی اطلاعات, جی اطلاعات جو ہیں وہ مکمل نہیں ہیں. صرف پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے کہ جہاں الیکشن نہیں ہوتے مقامی حکومتوں کے, وہ برسوں ہو گئے ہیں, اور اب انہوں نے ولیج کاؤنسلز بنائی ہیں اور جس میں اپنے اپنے لوگ رکھے ہیں, اور اس وقت چیئرمین بلاول صاحب جہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں بھی وہ کاؤنسلیں جو ہیں سڑکیں بنا رہی ہیں گورنمنٹ کے فنڈ سے. آج کی رپورٹ میری یہ ہے. صوبہ سندھ ڈیوالو کرتا ہے, صوبہ سندھ جو ہے اس کے اندر ضلع کی سطح پہ, یونین کاؤنسل کی سطح پہ تنظیمیں موجود ہیں, ہمارا ایک قانون موجود ہے, ہماری ایک پروونشل فائننس کمیشن موجود ہے جس کے تحت وسائل کی تقسیم ہوتی ہے. اس دائرے کو ہم مزید بڑھا رہے ہیں, اور وہ جو بڑھا رہے ہیں ہم وہ یہ ہے کہ پراپرٹی ٹیکس ہم دے رہے ہیں نیچے, اور پراپرٹی ٹیکس سے خاص طور سے جو ہماری شہری کاؤنسلیں ہیں وہ ان کو بہت سرمایہ. بہت شکریہ تاج حیدر صاحب, کیونکہ پنجاب کے حوالے سے بات ہوئی کہ وہاں انتخابات نہیں ہوئے, اور المیہ یہ ہے اسلام آباد میں بھی نہیں ہوئے. باقی 3 صوبوں میں اچھی بری لوکل گورنمنٹس ہیں, تو آپ اگر بریفلی کومنٹ کرنا چاہیں. دیکھیں, ہم نے جو ہے وہ تو ہمارے دور میں تو ہوئے تھے, ان کے دور میں پی ٹی آئی کے پھر نہیں ہوئے, اس میں ہمارا تو ظاہر اتنا کنٹرول نہیں ہے. اب تو آپ قانونی اور آئینی مگر ضمانت بھی دینے چلیں. ہاں جی, لیکن میں ہاں جی بالکل وہ آپ کی بات درست ہے. میں بات یہ کر دوں کہ یہ انہوں نے کیونکہ پنجاب کا کہا, تو میں سندھ کے جو لوکل جو سٹیز ہیں ان کا جو حشر ہے آپ جا کے وہ دیکھیں, وہ پیسہ کہاں لگتا ہے. یہ تو ایک بہت بڑی بلا شبہ یہ مقابلہ صحت مندانہ رہنا چاہیے, اور میری تو ذاتی رائے یہ ہے
کہ ہم جو اپنا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے اس میں صوبے اپنے شہریوں کو، وہاں بسنے والوں کو بہتر ڈیل دیں، بہتر تعلیم دیں، بہتر سروسز دیں، بہتر کاروبار کے مواقع دیں، انہیں پریمیم ملنا چاہیے. ہم اپنی ڈبیٹ کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے تمام شرکاء کا. سینیٹر تاج حیدر صاحب، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے. شکریہ ادا کرتے ہیں سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب کا پاکستان مسلم لیگ نواز سے. آسیہ ناصر صاحبہ جمعیت علماء اسلام پاکستان سے. اور شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے ماہرین کا ڈاکٹر ناظر محمود اور مختار احمد علی کا. اور ناظرین، آپ کا شکریہ، آپ نے یہ ڈیبیٹ دیکھی اور جس طرح بات ہوئی کہ باخبر سیاسی شمولیت آپ کو ایک بہتر مستقبل سے ہمکنار کر سکتی ہے. اپنے چوائس کی پارٹی کو 8 فروری کو جا کے ووٹ دیجیے، اور کیا ہی بہتر ہو کہ اگر اس سے پہلے آپ ان کا منشور پڑھیں اور پرکھیں کہ کون سی پارٹی آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کے لیے کیا کرنا چاہتی ہے. اسی میں ملک کی بہتری ہے. اجازت دیجیے.